بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اور مورگن ورلڈ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ پھر میں گھر سے ہی شوٹ کر رہا ہوں اپنے، اور اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت پیش آئی. یہ ویڈیو ضرورت کے تحت بنا رہا ہوں کیونکہ ایک چیز نے مجھے کافی ڈسٹرب کیا جو میں چاہتا تھا کہ وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو. اصل میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ریل اسٹیٹ پہ کام کرتے ہیں اور سٹیزن شپ پروگرامز پہ ہم کام کرتے ہیں، تو کچھ ویڈیوز میری نظر سے ایسی گزری ہیں جس میں جو ہے کچھ ٹیکنیکل مجھے لگا کہ کچھ ایررز ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے لوگوں کے لیے مس گائیڈنس کا سبب بنے. اور یہ ویڈیو میری نہ کسی کی فیور میں ہے اور نہ کسی کے اینٹی ہے. اس کو ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے طور پہ ہی لیا جائے، اور پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں. اچھا، سلسلہ یہ ہے کہ جو بھی فارنر یہاں پراپرٹی خریدتا ہے تو یہ دیکھنے میں آیا کچھ ویڈیوز کہ جی ہم سے لیے تو 5 لاکھ لیرہ یا ہم سے لیے تو 10 لاکھ لیرہ، لیکن تاپو پہ یعنی کہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہے اس پہ پرائس مینشن کی گئی ہے کہ جناب 4 لاکھ لیرہ، یا 5 لاکھ کا اپارٹمنٹ ہے تو 3 لاکھ لیرہ. دیکھیں یہ بڑی نارمل بات ہے. ساری دنیا میں تقریباً تمام ممالک میں ایک ہوتی ہے ہر پراپرٹی کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بک ویلیو. فار ایگزامپل میرا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں جو پراپرٹی فرض کریں 5 کروڑ روپے کی ہے، اس کو اس کی بک ویلیو جو گورنمنٹ کے سسٹم میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1.25 کروڑ ہوتا ہے، 1.5 کروڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مارکیٹ ویلیو جو ہوتا ہے وہ فلکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو کبھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ اس کو ہر وقت اپڈیٹ نہیں کر سکتی ہے. اچھا، یہاں پہ بھی ٹرکی میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ جب کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس کے آپ کے 2 مقصد ہوتے ہیں. سمپل اس کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک یہ کہ وہ پراپرٹی آیا کہ آپ پرچیز کر رہے ہیں سٹیزن شپ پروگرام کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں صرف، جس میں آپ کا جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ ہوگا، آپ جہاں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں یہاں پہ، یا آپ اس کی رینٹل انکم لیتے ہیں، لیکن اس کی کیٹیگری آپ سمجھ لیں ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی ہے. اچھا، سٹیزن شپ پروگرام میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ چونکہ آپ نے گورنمنٹ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے $2,50,000 کی انویسٹمنٹ کی ہے. اس $2,50,000 کو آپ نے جو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ میں، اس میں سے کئی پیپرز ہوتے ہیں جو آپ کے کام آتے ہیں ٹو پروو دیٹ یو ہیو انویسٹڈ $250,000. ٹھیک ہے، اس میں ایک ڈاکیومنٹ تاپو بھی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 1 ملین لیرہ کا ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے. ٹھیک ہے، وہ 1 ملین لیرہ تاپو پہ بھی آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ جب تاپو گورنمنٹ کو سٹیزن شپ کا کیس فائل کیا جائے تو تاپو کو بھی ایز اے ڈاکیومنٹ وہ نظر آئے کہ ہاں جی تاپو پہ بھی 1 ملین ہے. ٹھیک ہے، اس صورتحال میں جو بھی پراپرٹی خریدی جائے اس کا خیال رکھا کہ جائے کہ جو پیسے آپ پے کر رہے ہیں وہی تاپو پہ ریفلیکٹ ہو. اٹ از ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل اس وقت ڈالر اور لیرہ کی ویلیو کے لحاظ سے 21 لاکھ لیرہ تقریباً $2.5 لاکھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ ایک پراپرٹی لیں، 2 لیں، 3 لیں، لیکن ان کی کل مالیت تاپو پہ لازمی طور پہ 21 لاکھ لیرہ یا اس سے زیادہ آئے، منیمم 21 لاکھ کا. اچھا، دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بجٹ اپارٹمنٹ لے رہا ہے جس کی 5 لاکھ 7 لاکھ ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی 7 لاکھ لیرہ کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض کنڈیشنز میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ جتنے میں آپ خریدیں وہی آپ کے تاپو پہ بھی آئے، ریکارڈ ہو. اچھا، بعض میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کے حوالے سے، جیسے پاکستان کا بھی سیم سسٹم آلموسٹ، کہ آپ نے 5 لاکھ لیرہ کا اپارٹمنٹ آپ نے خریدا ہے اور اس پہ جو ویلیو آ رہی ہے وہ 3 لاکھ لیرہ آ رہی ہے. چونکہ یہاں پہ پراپرٹی پہ 4% ٹیکس ہے. ایز پر لیگل سیٹ اپ 2% بائر پے کرتا ہے، 2% سیلر پے کرتا ہے.
لیکن یوزڈ پراپرٹی میں پریکٹس یہ ہے کہ بائر ہی پے کرتا ہے 4%، یعنی کہ جو 2% سیلر کی طرف سے ہے وہ بھی بائر ہی پے کر رہا ہے. یہ نارمل ایکسرسائز ہے یہاں پہ، لیکن اس پہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ جی 2% آپ کریں، 2% آپ کریں، لیکن چونکہ ٹیکس بچانے کے لیے اگر میں 4% کو لیتا ہوں اور 5 لاکھ لیرہ کی اگر کوئی پراپرٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 20,000 لیرہ صرف ٹرانسفر ٹیکس جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے یہاں پہ آپ جب اپارٹمنٹ یوز کوئی لیتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ پراپرٹی لیتے ہیں، تو اس میں جو تاپو کی ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تاکہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ 5 لاکھ لیرہ کا اپارٹمنٹ ہے اور اس پہ ویلیو لکھی ہوئی ہے 2 لاکھ لیرہ. 2 لاکھ لیرہ اگر لکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ٹیکس ہے 8,000. ٹھیک ہے، یعنی کہ 12,000 لیرہ کا ٹیکس کا فرق آ جائے. اور دس از اے ویری نارمل پریکٹس. اس کو ہم چیٹنگ کا نام نہیں دے سکتے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں میرا فراڈ ہو گیا، اس نے مجھے میرے ساتھ بالکل ناانصافی کر دی. 5 لاکھ لیرہ کا اپارٹمنٹ تھا اور اس پہ لکھے ہوئے 2 لاکھ لیرہ ہیں. یہ کوئی نہیں ہے. نہ میں یہ کسی کی فیور میں کہہ رہا ہوں، نہ میں کسی کے اینٹی بول رہا ہوں. اس کو ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے طور پہ لیں. اس کو عام طور پہ سب سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سسٹم چلتا ہے. تو کوئی دل آزاری کرنے کا کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ. بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہاں ریل اسٹیٹ میں، ماشاءاللہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں، اچھے کمٹمنٹس پورے کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مایوس کرتے ہیں، جن کی طرف سے تکلیف آتی ہے. مجھے بالکل احساس ہے. تو یہ آپ لوگوں کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں ایک صاحب کو کافی جو ہے وہ برا بلا کہا جا رہا تھا. ہاں، ایک بات میں واضح کروں اس میں لازمی، وچ از اے ویری امپورٹنٹ. جو بھی میرا دوست بھائی ریل اسٹیٹ میں یہاں کام کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو ایجوکیٹ کریں. فار ایگزامپل، ہمارا کوئی کلائنٹ اگر سیکنڈ ہینڈ پراپرٹی کا ہوتا ہے، ہم اس کو پوری طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پراپرٹی خرید رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ 7 لاکھ لیرہ کی ہے تو اس پہ لکھا ہوا 3 لاکھ لیرہ ہے. وہ کیوں لکھا ہوا ہے اس کی وجہ ہم اس کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں. اور بھی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، صرف ایک یہی نہیں ہے. لیکن ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہ چیز اس طریقے سے ہے، کل کو آپ کو پرابلم نہ آئے. اچھا، بعض کلائنٹس ہوتے ہیں نہیں جی میں جتنی پیمنٹ کر رہا ہوں اور میں اتنی ہی لکھوانا چاہتا ہوں، میں ٹیکس پے کر دوں گا. پھر وہ دوسری پاسبلٹیز میں آ جاتا ہے، وہ بھی ممکن ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ پھر ایک بہت طویل ویڈیو ہو جائے گی، اور میں بہت طویل ویڈیو اس وقت بنانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں، اور آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں. وہ پھر کیپٹل گین ٹیکس فلاں ڈماغ کا وہ پرائز پھر اور اپ ہو جاتی ہے. بٹ دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ اٹ از ویری نارمل. پاکستان ماشاء اللہ، پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے بہت سارے ہمارے جو کلائنٹس ہیں، ان سب کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. لوگ آ رہے ہیں یہاں انویسٹ کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں انویسٹمنٹ زون ہے اس وقت وہ ٹرکی ہی ہے، اور لوگ ماشاءاللہ سے انویسٹ کر رہے ہیں. میں دل سے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جو بھی یہاں پہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ باعث برکت بنا دے، اور جس ارادے سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان ارادوں کو ان کی سوچ سے بھی بہتر تکمیل تک پہنچا دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس میں اسی لیے میں لاک ڈاؤن میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار یہ چیز مجھے پچھلے 6-7 دن سے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، اور میں چونکہ ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا بالکل. تو لاک ڈاؤن ایک ایسی میں کہوں گا نعمت ہے کہ جو میں نے سوچا کہ پھر اس ویڈیو کو بنا کے جو ہے میکسیمم لوگوں تک پہنچایا جا سکے. بہت شکریہ. میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں اس مسئلے کو بہتر طریقے سے بتا سکوں، لیکن یقیناً بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی. آپ کو کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے، کوئی چیز ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بتانے میں رہ گئی ہے،
یا مجھے کوئی چیز مزید پوچھنے کی ہے تو آپ ہم سے کمنٹس میں بھی رابطہ کر لیں، چاہیں تو آپ نمبرز ہیں اس پہ رابطہ کر لیں. میری ٹیم یا میں خود آپ کو جو بہتر سے بہتر ہوگا گائیڈ کروں گا. بہرحال انویسٹمنٹ کیجیے ٹرکی میں، اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ زون. پریشان نہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ مناسب کام نہیں کر رہے ہیں اور تکلیف کا باعث بنے، اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، صرف ترکی میں نہیں ہے، دنیا میں سب جگہ ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں. بہرحال دیکھ بھال کے کام کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو. السلام علیکم.